السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ آج اسی موضوع پہ تھوڑی بات کرتے ہیں اور اللہ کے فرمان کو دیکھتے ہیں۔ یہ روزے جیسی عظیم عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ نزول قرآن اور دیگر آسمانی کتب اور صحائف کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ شب قدر جیسی عظیم ترین رات کا مہینہ ہے۔ یہ سخاوت اور اتفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا اسباب ہے۔ یہ مہینہ یہ رواداری، الفت، مساوات اور مساقات کا مہینہ ہے۔ یہ زندگانی میں تبدیلی اور انقلاب لانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان جس کے روزے رکھنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں بہت اہم مہینہ ہے، اور اس کی یہ فضیلت و اہمیت کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک زبردست تاریخی عمل موجود ہے، اور وہ یہ کہ تمام آسمانی کتب ماہ سیام ہی میں نازل کی گئی، جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت راہ ہے، راہ حق دکھانے والی واسع تعلیمات پر مشتمل ہے، اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ پھر مزید وضاحت ہوتی ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے اور آپ کیا جانیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں بہت سے فرشتے اور فرشتوں کا سردار فرشتہ جبرائیل امین، روح الامین اور روح القدس کا لقب پانے والا رب العالمین کا ہر حکم لے کر روح زمین پر نازل ہوتا ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ اس رات میں بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ہدایت نامہ نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول سے جو احسان کیا، وہ یقیناً 1000 ماہ میں بھی سر انجام نہیں پایا تھا۔ روزے کی غیر معمولی فضیلت اور اہمیت کیوں؟ سوال یہ ہے کہ روزے کی یہ غیر معمولی فضیلت اور اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی اس حدیث قدسی میں بیان کر دی گئی ہے کہ روزہ دار میرے لیے اپنی خواہشات نفس اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ دوسری تمام نیکیاں انسان کسی نہ کسی ظاہری فعل سے ادا کرتا ہے، لیکن روزہ کسی ظاہری فعل سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا مخفی عمل ہے جو فقط انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کو کسی طور پر نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ روزہ دار کھانے پینے اور شہوانی خواہشات سے بے نیازی اختیار کر کے اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی بے حد و حساب جزا دے گا۔ جتنے گہرے جذبے اور اخلاص کے ساتھ انسان روزہ رکھے گا، جتنا تقوی اختیار کرے گا، روزے سے روحانی اور دینی فوائد حاصل کرے گا، اور پھر بعد میں بھی ان فوائد کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک حدیث میں روزے کی فضیلت اور اس کا ثواب یوں بیان کیا گیا ہے، جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے رمضان کے روزے محض ثواب سمجھ کر رکھے، اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں مزید بیان کیا گیا ہے، جس نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، محض ثواب سمجھ کر کیا، اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔